پنجاب کے، انہوں نے جب مسلم کانفرنس کا یہ نظریہ سردار عتیق احمد خان نے دفن کیا تو ہم سب نے مل کر کوشش کی، جس میں سالار جمہوریت جناب سردار سکندر یار خان، جناب چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق قادر خان صاحب، جناب شاہ غلام قادر صاحب، جنہوں نے کوشش کی کہ کیونکہ پاکستان جو ہے آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرہ ہے، اس نظریے کو جب انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ مسلم کانفرنس جس کا ایک ایجنڈا تھا، جس کی طرف اس نے جانا تھا، اسے ہٹ گئی ہے. تو اس کے بعد ہم نے مسلم لیگ نون کے بنانے کے اوپر ہم سب نے مل کر جناب سالار جمہوریت سردار سکندر یار خان صاحب، راجہ محمد فاروق قادر خان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب نے یہ مل کر یہ اس مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی. اور اس میں پورے کشمیر بھر سے اور دنیا بھر سے اس کے ممبران ہیں، اور کیا یہ اتنی ہی فعال ہے جتنی مسلم کانفرنس تھی؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس یورپ میں اس کا ایک نام تھا، بول بالا تھا. آج مسلم کانفرنس کا کوئی بھی آدمی یورپ کے اندر نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے انہوں نے چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نامزد کیا ہے، تو میں تنظیم سازی بھی کر رہا ہوں اور میرٹ کے اوپر کر رہا ہوں. آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر یورپ کے اندر ایک قلعہ بن کے ثابت ہوگی. یورپ کے اس وقت اگر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اپنے دیکھنے والے دوستوں کے لیے کہ مسلم لیگ نون آزاد گروپ کی یورپ کے کن کن ممالک میں اس وقت اس کے نمائندے یا اس کی شاخیں یا اس کے کارکن موجود ہیں؟ سب سے پہلے میں نے بیلجیم میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی تنظیم سازی کی، جس کے صدر مرزا مقصود جلال صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری راجہ محمود صاحب ہیں. اس کے بعد میں نے فرانس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی تنظیم سازی، جو بھی دوست نظریاتی مشکل وقت میں جنہوں نے ساتھ دیا ان کی مشاورت سے میں نے تنظیم سازی کی ہے. اس کے بعد میں اسپین میں راجہ گلفراد ایڈوکیٹ ہیں، جو کہ جب 2008 میں مسلم کانفرنس جنہوں نے ہمارے اوپر اکثریت کے اوپر اقلیت ٹھوسنے کی کوشش کی، تو فارورڈ بلاک میں راجہ گلفراد، راجہ نادر صاحب، راجہ طارق صاحب جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، ٹھیک ہے، ان کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں، ان کی کارکردگی سے، ان کے نظریات سے، اس کے مطابق ان کو عہدے دیے ہیں. تو آج پورے یورپ میں اسپین لے لیں، اٹلی لے لیں، فرانس لے لیں، بیلجیم لے لیں، انشاءاللہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر متحد ہے اور اس کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. میاں محمد نواز شریف کا پیغام انشاءاللہ اور راجہ محمد فاروق قادر خان کا پیغام ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں. بلا شبہ جی، میں جہاں تک اگر مسلم لیگ نواز گروپ کے قائد نواز شریف صاحب کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو جب تک وہ اقتدار میں رہے، مجھے یاد ہے خود وہ وقت جب پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب میں تھا، تو میں نے خود نواز شریف صاحب کو کچی آبادیوں میں جا کر دیکھا کہ وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیلی مٹی سے لوگوں کی دیوار بنانے میں مدد کی. یہ ان کی خدمات ہیں. جب قوم پر اس قسم کی قدرتی آفات نازل ہوئیں تو وہ قوم کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ایک لیڈر کی مثال ہے. تو کیا جو اب اس کے جو ذیلی شاخیں میں کہوں کہ یورپ میں آپ چیف آرگنائزر ہیں، آپ کی ٹیم ہے، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ نے یورپ کے بیشتر ممالک میں آپ نے اس کی وجود کو منوایا ہے اور آپ نے اس کی تنظیم سازی کی ہے. یہ بڑے کریڈیٹیبل بات ہے. میں بڑا متاثر ہوں آپ کی اس ساری خدمت سے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ یہ آپ کی خدمت تو اپنی جگہ، بلکہ یہ آپ کے اوپر آپ کے پارٹی کے ساتھیوں کا بڑا اعتماد ہے، جو آپ پر اعتماد کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ایک آواز پر لبیک کہا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو یا جو فارورڈ بلاک آپ بتاتے ہیں، تو کیا اس کے تحت کوئی باقاعدہ نامینیشنز کی کوئی نوٹیفیکیشنز پارٹی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف
دیکھو ان کی گورنمنٹ کے اوپر، جمہوریت کے اوپر جب جنرل پرویز مشرف نے شب خون مارا تو یہ جمہوریت کے انتہائی قسم کی بدترین مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ رہا مسئلہ کہ فاروق بلاک کا، کہ وہ بات یہ ہے کہ ہم جناب اصولوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب مسلم کانفرنس صاحب نے نظریے سے ہٹ گئی تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی موجودہ صورتحال کی، تو پاکستان اگر ہم کہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شرح ہے پاکستان کی، اس میں جو آزادی کی جد و جہد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دے، کیا باقی تنظیموں نے اس کی طرف اتنی توجہ دی اس کی آزادی کی جد و جہد میں جتنی دینی چاہیے تھی؟ باقی جماعتوں کی طرف سے اس پر اتنا کام ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ جو ہے نا پیپل پارٹی، ٹھیک ہے، یہ آپ پچھلے الیکشن میں چلے جائیں، اتنی بدترین دھاندلی جتنی آزاد کشمیر کے اس الیکشن میں ہوئی ہے یہ دنیا میں آپ کو کہیں مثال نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جناب سرار جمہوریت سردار سکندر یاد خان، راجہ فاروق قادر خان، جناب شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو، چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے مخلص کارکن ہر جگہ پیدا کیے ہیں جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا نام روشن کرنے کے لیے یہ ایک پرامن تاریخ ہے، جو اس کا اپنا یہ جو ہمارا پیدائشی حق ہے اس کو لانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جد و جہد آزادی کی جو تحریک ہے ایک عرصے سے چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی قربانیاں ہیں کشمیر کے عوام کی، اور وہ واقعی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، تو کیا یورپ میں ہوتے ہوئے آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کسی سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان پر بیرونی دباؤ ڈالا جائے اور جو یہ حق خود ارادیت ہے، آزادی کی جو جد و جہد ہے، اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے کیا کبھی اس طرف آپ کی تنظیم نے یا اس طرف آپ لوگوں نے کام کرنے کا کچھ سوچا؟ دیکھو جی، ہم نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بیرون ملک رہتے ہوئے ایک اپنے ملک کا سفیر کی حیثیت سے ہم لوگوں نے کردار ادا کیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا